اگر اس دن میں صرف 5 منٹ پہلے شادی ہال سے باہر نکل جاتا تو شاید میری پوری زندگی بدل جاتی۔ میری منگنی کسی اور سے ہو رہی تھی، لیکن جس لڑکی سے میں بے انتہا محبت کرتا تھا وہ سب کے سامنے خاموشی سے بیٹھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور میرے دل میں ایک ایسا راز جو آج تک کسی کو نہیں بتایا۔ آج پہلی بار میں آپ کو وہ راز بتانے جا رہا ہوں، لیکن وعدہ کیجیے گا کہ میری کہانی آخر تک ضرور سنیں گے، کیونکہ انجام شاید آپ کے اندازے سے بالکل مختلف۔ میرا نام احسان ہے اور آج میں آپ کو اپنی زندگی کا وہ دن سنانے جا رہا ہوں جس دن مجھے لگا تھا کہ میری محبت ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے، لیکن صرف 10 منٹ کے اندر جو کچھ ہوا اس نے میری پوری زندگی بدل دی۔ اگر اس دن میں ایک فیصلہ مختلف کر لیتا تو شاید آج ایک کہانی سنانے کے لیے زندہ دل ہی نہ ہوتا۔ میری منگنی کی تقریب شروع ہو چکی تھی، ہر طرف روشنی تھی، لوگ ہنس رہے تھے، تصویریں بن رہی تھی، لیکن میرے اندر عجیب سی خاموشی تھی۔ میں صرف رسم پوری کر رہا تھا، پھر اچانک میری نظر پہلی صف میں بیٹھی مہر پر پڑی۔ وہ ہلکے گلابی لباس میں تھی، چہرے پر مسکراہٹ ضرور تھی مگر آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ پوری رات سوئی نہیں تھی۔ میں نے دل ہی دل میں خود سے کہا، اگر وہ واقعی خوش ہے تو پھر اس کی آنکھیں اتنی اداس کیوں ہیں؟ چند لمحوں بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور آہستہ آہستہ میری طرف چلنے لگی۔ میرا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے ارد گرد کی آوازیں بھی سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ وہ میرے قریب آ کر صرف اتنا بولی، احسان، کیا 2 منٹ کے لیے باہر آ سکتے ہو؟ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا اور اس کے ساتھ ہال سے باہر نکل آیا۔ ہال کے باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ کافی دیر تک ہم دونوں خاموش کھڑے رہے۔ آخر کار مہر نے خاموشی توڑی، کیا تم واقعی منگنی اپنی مرضی سے کر رہے ہو؟ میں ہنسنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، جب اپنی پسند ساتھ نہ ہو تو انسان اپنی مرضی کا مطلب بھی بھول جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں پہلی بار مہر کو روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، میری کبھی منگنی ہوئی ہی نہیں تھی۔ میرے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ پھر وہ کارڈ، وہ مبارکباد، وہ بولی، وہ میری کزن کی منگنی تھی، میں نے جان بوجھ کر تمہیں حقیقت نہیں بتائی۔ میں حیران رہ گیا۔ کیوں؟ اس نے گہری سانس لی۔ کیونکہ میرے ابو کا ایک بڑا آپریشن ہونا تھا، گھر کے حالات بہت خراب تھے، مجھے لگتا تھا کہ اگر میں تمہیں اپنی زندگی میں باندھ لوں گی تو تم بھی اپنی پریشانیوں میں پھنس جاؤ گے۔ میں چاہتی تھی کہ تم مجھ سے نفرت کرو تاکہ آسانی سے آگے بڑھ سکو۔ میں خاموش کھڑا
اسے دیکھتا رہا۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں ہر رات تمہارا نمبر کھولتی تھی، پھر خود ہی بند کر دیتی تھی۔ ہر پیغام لکھ کر ڈیلیٹ کر دیتی تھی۔ میں نے خود کو تم سے دور کیا کیونکہ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ میرے دل میں ایک ہی سوال تھا، اگر آج بھی مجھ سے محبت کرتی ہو تو یہاں کیوں آئی ہو؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ آج اگر تمہاری منگنی ہو گئی تو میں زندگی بھر خود کو معاف نہیں کر سکوں گی۔ یہ سن کر میری آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ میں نے پہلی بار اس کا ہاتھ پکڑا۔ مہر، ایک سوال کا جواب تو دو۔ ہاں، وہ بولی، اگر آج میں سب کچھ چھوڑ دوں تو کیا تم زندگی بھر میرا ساتھ دو گی؟ اس نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے کہا، آخری سانس تک۔ میرے لیے یہی جواب کافی تھا۔ میں واپس ہال میں آیا۔ سب لوگ حیران تھے۔ میں نے اپنے والد کے پاس جا کر آہستہ سے کہا، ابو، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے پہلی بار اپنی محبت کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ مجھے لگا شاید آج سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن میرے والد نے صرف ایک بات کہی، بیٹا، رشتہ وہ ہونا چاہیے جس میں پوری زندگی سکون ملے، صرف ایک دن کی خوشی نہیں۔ اگر تم واقعی اس لڑکی سے محبت کرتے ہو تو فیصلہ سچ کے ساتھ کرو۔ میں حیران رہ گیا۔ دوسری طرف لڑکی والوں کو بھی پوری عزت کے ساتھ حقیقت بتائی گئی۔ ظاہر ہے انہیں دکھ ہوا، اور ہمیں بھی افسوس تھا کہ یہ فیصلہ پہلے نہیں ہو سکا، لیکن کسی کی بے عزتی کیے بغیر تقریب ختم کر دی گئی۔ اس دن کے بعد میں اور مہر دوبارہ ایک دوسرے سے ملنے لگے۔ ایک بار ہم نے وعدہ کیا کہ کبھی خاموشی کو فیصلے نہیں کرنے دیں گے۔ چند ماہ بعد میرے والدین خود مہر کے گھر رشتہ لے کر گئے۔ اس کے والد اب صحت یاب ہو چکے تھے۔ جب انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹا، اب مہر تمہاری امانت ہے، تو مجھے لگا جیسے میری برسوں کی دعا قبول ہو گئی ہو۔ ہماری شادی بہت سادہ تھی، نہ بہت زیادہ شور، نہ دکھاوا، صرف اپنے لوگ، دعائیں اور وہ مسکراہٹ جس کا میں برسوں سے انتظار کر رہا تھا۔ شادی کی پہلی رات مہر نے ہنس کر کہا، یاد ہے تم کہا کرتے تھے کہ قسمت صرف فلموں میں ہوتی ہے؟ میں بھی ہنس پڑا۔ ہاں، لیکن میری فلم کا سب سے خوبصورت سین تو حقیقت میں لکھا گیا۔ آج ہماری شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں۔ جب بھی کسی رشتے میں غلط فہمی دیکھتا ہوں تو ایک بات ضرور کہتا ہوں، محبت کو خاموشی نہیں، سچ بچاتا ہے۔ اگر اس دن مہر حال نہ آتی، اگر میں اس کی بات سنے بغیر
واپس اسٹیج پر چلا جاتا، یا اگر ہم دونوں انا کو محبت سے بڑا سمجھ لیتے تو شاید آج ہم دونوں ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے بھی ہمیشہ کے لیے اجنبی ہوتے۔ یہ تھی میری زندگی کی سب سے خوبصورت کہانی، جس نے مجھے سکھایا کہ کبھی کبھی صرف ایک سچی بات پوری زندگی بدل دیتی ہے۔